امام حسین علیہ السلام نے جو سفر اختیار کیا تھا مدینے سے مثلا مکہ اور پھر کربلا تک آ گئے آپ، تو امام حسین علیہ السلام کے سفر میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے سفر میں شباہت کیا ہوگی؟ اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سرکار سید الشہداء کا جو اصل سفر ہے، دیکھیں ایک وہ سفر ہے کہ جو 28 رجب المرجب کو شروع ہوا اور 3 شعبان المعظم کو اس مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد یہ پہلا سفر مکمل ہوا. جی، لیکن واقعی شکل میں سرکار سید الشہداء نے جو اپنے سفر کا آغاز کیا ہے وہ اس سرزمین مکہ سے آغاز کیا ہے. جی، اس لیے کہ تقریباً 2-3 اس شہر میں رہنے کے بعد لوگوں کو یزید کی باطل ہونے کا ذکر کیا، یزید کی سرکشیاں بتائیں، اس کے مظالم کا ذکر کیا، اور پھر لوگوں کے اندر یہ احساس کہ ہمیں ظالم سے نجات پانا ہے، عادل کی طرف آنا ہے، یہ جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا. اور پھر اس مکہ معظمہ سے امام نے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے کوفے کا ارادہ کیا. لیکن سرزمین کوفہ تک پہنچنے سے پہلے یزید کے کارندوں کے راستہ روک دینے کی بنا پر امام کوفے نہ پہنچ کر سرزمین کربلا تشریف لائے. جی، آخری امام بھی اپنے سفر کا جو ظہور کے بعد آغاز کریں گے وہ سرزمین مکہ سے آغاز کریں گے. اچھا، اور پھر وہاں سے تشریف لائیں گے سرزمین کوفہ، اور اس شہر کوفہ میں پہنچ کر مسجد سہلا، یقیناً آپ حضرات بھی زیارت پہ گئے ہیں، جی الحمدللہ، اسی مسجد سہلا کو سرکار ولی عصر اپنا گھر قرار دیں گے. اچھا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں سرکار امیر المؤمنین کے گھر اور بیت الشرف کا دروازہ سرکار رسالت مآب نے مسجد میں کھلا رکھا، بقیہ سب کا بند کر دیا. کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اس مسجد میں غیر معصوم نہیں اس انداز میں ظاہر ہے کہ غیر معصوم کی زندگی ہے اپنی، کبھی طہارت کے ساتھ ہے، کبھی طہارت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن معصوم وہ تو مجسم طہارت ہیں. بے شک، لہٰذا ان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اپنا دروازہ کھلا رکھیں اور اس بات کو مکمل کریں گے. آخری امام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اللہ کے گھر کو اپنا گھر قرار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر حجت اللہ کا گھر ہے. جی، لہٰذا اس بنا پر سرکار ولی عصر اس کوفے کو اپنا مرکز بنائیں گے، اور پھر اس کوفے سے ساری دنیا تک پیغام امن و امان جائے گا، پیغام عدالت جائے گا. اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سید الشہداء نے بھی اپنا سفر مکہ معظمہ سے کوفے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن امام حسین کو کوفے نہیں پہنچنے دیا گیا. سرکار ولی عصر اس سفر کو مکمل کریں گے اور پھر عدالت کا پرچم اسی کوفے سے بلند ہوگا اور ساری دنیا اس عدالت کے پرچم کے نیچے آئے گی. سبحان اللہ، اور بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا. تو یہ بھی بتائیے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کیا ظہور کرتے ہی آپ امام حسین علیہ السلام یا کربلا کا ذکر کریں گے؟ میں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ ایک روایت عرض کروں اس لیے کہ اپنے وقت کے اندر گفتگو مکمل کرنی ہے. الزام الناصب میں روایت موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر آخری امام تشریف لائیں گے، روایت کی لفظیں کہ اذا ظہر القائم قام بین الرکن والمقام وینادی بنداءات خمسہ. رکن اور مقام، جی، خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے اور رکن، اس کے درمیان آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو 5 ندا، 5 آوازیں ساری دنیا تک پہنچیں گی. اچھا، آقا کی آواز. اچھا، یہ بھی امام کا معجزہ ہے. جی، آواز سرزمین مکہ سے بلند ہوگی اور پہنچے گی ساری دنیا میں موجود انسان کے کانوں تک. اچھا، ٹھیک. آپ نے ابھی غدیر گزری ہے، آپ نے اس موقع کے اوپر یہ اعتراض بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے سنا ہوگا کہ ایک انسان جب اپنی آواز پہنچانا چاہے تو 10 20 50 100 ہزار آدمی اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتا. صحیح. کیا 1.25 لاکھ کے مجمع تک پیغام پیغمبر پہنچ سکتا ہے؟ یہ اعتراض رسالت مآب پر لوگ کر رہے ہیں، اور شاید اسی اعتراض کو باطل کرنے کے لیے وارث پیغمبر اپنی آواز کو دنیا تک پہنچائیں گے تاکہ دنیا یہ بات سمجھ لے
کہ جب اہم پیغام ہوتا ہے تو اللہ معجزے سے اس آواز کو ان کانوں تک پہنچا دیتا ہے کہ جن کانوں تک پہنچنا چاہیے. جی تو 1.25 لاکھ کا مجمع تو پھر بھی محدود ہے. صحیح. وہ تو ایک جگہ موجود ہے. جب آقا اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ساری دنیا تک آواز پہنچے گی. وہ 5 ندا، 5 آواز آقا کی کیا ہوگی؟ سب سے پہلی آواز مولا فرمائیں گے کہ الا یا اہل العالم انا الامام القائم. میں ہی اے دنیا والوں، یا اہل العالم اے دنیا والوں، یہ بار بار لفظ تکرار ہوگی. فرماتے ہیں کہ یہ ذات کے جو اس دنیا میں عدالت کو قائم کرنے کے لیے آ رہی ہیں وہ میں ہی ہوں. یہ لفظ امام کا اپنے لیے قائم استعمال کرنا خود اس کے اندر ایک راز اور ایک بہت اہم مفہوم چھپا ہوا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یا اہل العالم انا السمسام المنتقم، خون ناحق کا انتقام لینے والی تلوار میں ہی ہوں. اچھا، ابھی تک تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سے خون ناحق بہے ہیں، ان سب سے انتقام امام لیں گے. یہاں تک تو ایک کامن ورڈ ہو گیا. لیکن اس کے بعد مولا پھر فوراً اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، دنیا والو جان لو کہ میرے جد امام حسین کو پیاسا شہید کیا گیا. یعنی آج بھی امام کے دل میں اتنا درد ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی آواز بلند کر رہے ہیں وہ کربلا کی مظلومیت کی آواز کو پیش کر رہے ہیں. جی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا. بعض فقرے اتنے دردناک ہوتے ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی مشکل ہوتا ہے. جی. امام فرما رہے ہیں کہ میرے جد مظلوم کو سرزمین کربلا پر اتنا مظلوم کر دیا گیا کہ ان کے ظاہری لباس بھی اتارے گئے. امامہ سر مبارک سے اتار لیا گیا، ردا سے دوش اتار لی گئی، نعلین مبارک کو اتار لیا گیا. مولا اس کا تذکرہ اس دنیا میں آتے ہی فرما رہی ہیں. سب سے پہلے آواز یہ بلند ہو رہی ہے. یہ رشتہ جو امام کا کربلا سے ہے یہ بڑا اہم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، میرے جد امام حسین کو اس میدان کربلا میں ظلم کے ذریعے سے پامال کر دیا گیا. گھوڑے دوڑائے جانا، امام حسین کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی کوشش کرنا، امام حسین کے سر مبارک کو نوک نیزہ پہ بلند کرنا، یہ ساری مظلومیت کو یاد کر کے امام اس آواز کے ذریعے سے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کل امام حسین کو مظلومیت کے ساتھ تم نے قتل کیا تھا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ خون آج اس کا ذکر ختم ہو گیا ہے، بلکہ وارث حسین آ چکا ہے اور ان ساری مظلومیتوں کا انتقام دنیا سے لے گا. اس پیغام کو دینے کے لیے پہلی ہی آواز میں امام یہ 5 ندا دنیا تک پہنچائیں گے. اچھا، اگر اس میں ہم نے غور کیا لاسٹ کے جو 3 پوائنٹ ہیں اس میں تو ایک دم واضح طور پہ امام حسین علیہ السلام کا یعنی کربلا کا ذکر مل رہا ہے، لیکن جو دوسرا پوائنٹ بھی تھا کہ جس میں سارے جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں تو اس میں کربلا بھی ہے، یعنی اس طرح دیکھا جائے تو یہ چوتھا بھی پوائنٹ ہو گیا اس میں. اور جو پہلا پوائنٹ تھا کہ امام اپنے لقب یعنی میں قائم ہوں، تو اس قائم لقب کا بھی کیا کچھ رشتہ ہے کربلا سے؟ بہت اہم رشتہ ہے. آپ نے یہ روایت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور میں اس سے متعلق جو روایت وارد ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے لفظ قائم کا ذکر کیا، روایت موجود ہے علل الشرائع میں. ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب آپ سے راوی نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ الستم کلکم قائمین بالحق، کیا آپ سب کے سب جو لقب آخری امام کا ہے قائم، کیا آپ سب قائم نہیں ہیں؟ اچھا، اس موقع کے اوپر ہمارے 5ویں امام خود میدان کربلا میں موجود ہیں. 5ویں امام سے جب راوی پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ 5ویں امام 4 سال 3.5 سال کی عمر مبارک تھی میدان کربلا میں. مولا فرماتے ہیں کہ بلا ہم سب قائم ہیں، یقیناً یہ لقب ہم سب کے لیے ہے. راوی کہتا ہے کہ فَلِمَا سُمِّيَ الْقَائِمُ قَائِمًا، وہ آخری امام کو کیوں قائم کہا جاتا ہے؟ اب اس لقب کی اہمیت کو سنیں. مولا فرماتے ہیں کہ لما قتل جدی الحسین
ضجت الملائکۃ الی اللہ عز وجل بالبکاء والنحیب. جب سرکار سید الشہداء کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا ملائکہ نے شدید ماتم کیا. اچھا. نحیب اس چیخنے والی آواز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انسانی دل رونے لگ جائے. اس انداز میں ملائکہ نے عرش پر ماتم کیا. وقالو و سیدنا، اے میرے پروردگار، اتغفل عمن قتل صفوتک وابن صفوتک وخیرتک من خلقک، اے میرے پروردگار کیا امام حسین کے قاتلوں سے انتقام نہیں لینا چاہیے؟ اس موقع کے اوپر آواز قدرت آئی. فاوحى اللہ تعالی، اللہ نے ان سب سے کہا کہ قروا ملائکتی، ٹھہرو ابھی جلدی نہ کرو. فوعزتی وجلالی، میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لانتقمن منہم ولو بعد حین، میں ضرور انتقام لوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خون امام حسین ضائع جائے، ضرور انتقام. جی. فوعزتی وجلالی ثم کشف اللہ عز وجل من الائمہ من ولد الحسین، پھر اللہ نے ایک ایک امام کو ان ملائکہ کے سامنے لا کر پیش کیا. سارے اماموں کو ان ملائکہ نے دیکھا. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فسرت الملائکہ بذلک، سارے ملائکہ نے جب دیکھا کہ نہیں شہادت کے باوجود سلسلہ امامت قائم ہے تو ان کے دلوں کو سکون ملا. جی. فَإِذَا أَحَدٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، ان اماموں کے درمیان ایک ایسے امام ہیں کہ جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان ملائکہ نے دیکھا. جی. پانچویں امام بیان فرما رہے. اب جو یہ دیکھا کہ یہ سارے اماموں کے درمیان ایک امام قائم ہیں اور یصلی، نماز پڑھ رہے ہیں، اس موقع کے اوپر اللہ نے آواز دی کہ فقال اللہ تعالی بذالک القائم انتقم منہم، یہی جو نماز پڑھ رہے ہیں امام جو میری حجت ہیں، میں امام حسین کے خون کا انتقام انہی کے ذریعے سے لوں گا. اچھا. یہ جو قائم لقب کی ایک حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ آخری امام نماز پڑھ رہے تھے اور چونکہ آخری امام امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے قیام کریں گے، لہٰذا آپ کا یہ لقب قائم قرار پایا ہے. امام سے جب راوی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ قائم نہیں ہیں، کیا بقیہ امام قائم نہیں ہیں، امام نے واضح کر دیا کہ جو امام حسین کے خون ناحق کا انتقام لے گا اس کو اللہ نے یہ لقب قائم عطا کیا ہے. اور یہ درجہ اور رتبہ آخری امام کو اللہ نے دیا ہے. اس بنا پر آخری امام بھی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلی آواز یہی ہوگی کہ میں وہی قائم ہوں کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے دنیا میں آ گیا ہے.